بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کل کی ساری ریہرسل، کل کی ساری پریکٹس آپ نے دیکھ لی، کس طرح ہر حال میں تاریخ دینی تھی۔ صدر مملکت نے ہی تاریخ دینی تھی، انہی کا ثوابدیدی اختیار تھا، انہی کا آئینی اختیار تھا، انہی کا ہی قانونی اختیار تھا، اور باقاعدہ طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بیچ میں ڈالا گیا۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی کہ بس اپنی حدود اور قیود میں رہیں۔ آئین کی تمام انڈرسٹینڈنگ الیکشن کی کسی ترمیم کو نہیں مانتی۔ صدر کے پاس یہ آئینی اختیار ہے، نہیں تو یہ لوگ تو لے گئے تھے، اور یہ بتانا ضروری تھا۔ کئی لوگوں کے غرور ٹوٹے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے۔ کئی لوگوں کے غرور ٹوٹے ہیں، اور بلکہ کئی لوگوں کے منہ ٹوٹے ہیں۔ وہ پریس ریلیز یاد ہے نا آپ کو، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، جب صدر مملکت نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا تھا اور 8 نومبر کی تاریخ دی تھی، اور ہم مزید مشاورت، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر چکی ہے جس کے بعد آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں رہا کہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے پاس یہ استحقاق ہے، جس کے بعد بڑا مذاق بنا پاکستان کا پوری دنیا میں۔ اور اسی دن چیف الیکشن کمیشنر نے صدر کی بجائے امریکی سفیر سے ملاقات کر کے ان کو کہا کہ جی پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ صدر کا استحقاق نہیں ہے، اور یقیناً یہ استحقاق یاد کرایا، بتایا۔ یہ کریڈٹ جاتا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، یہ کریڈٹ جاتا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، جنہوں نے باور کرایا الیکشن کمیشن کو کہ تم غلط تھے، غیر قانونی تھے، غیر آئینی تھے۔ جتنی بھی آئینی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق صدر مملکت کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا شکریہ جنہوں نے صدر کی امپورٹنس کو انڈوس کرایا ہے۔ سپریم کورٹ کا تھینک یو ہے، تھینکس ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ورنہ صدر کو تو یہ لے گئے تھے ایک بے مصرف سا آدمی، بے مصرف سا عہدے کے اندر بٹھایا ہے، حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ جو ہے وہ صدر مملکت کا ہے۔ ہر ایک اس کے آگے چھوٹا ہے، ہر شخص کا عہدہ اس کے آگے چھوٹا ہے۔ لیکن بہرحال مجبوراً پھر سپریم کورٹ کے کل احکامات ہے، تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صدر مملکت کو خط لکھا۔ اچھا، پہلے تو لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صرف جائیں گے، نہیں سر، ایسے نہیں تھا۔ ادھر بھی تو صدر مملکت ہیں، عارف الوی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو پہلے خط لکھا، تجویز دی کہ جی ہمارے پاس 11 فروری کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا صدر مملکت کو اس خط میں۔ انہوں نے کہا آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، مشاورت کے لیے پلیز وقت دے دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے صدر تو مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے آج سپریم کورٹ کے حکم پر، اور بتا رہے ہیں خط کے اندر کہ سر سپریم کورٹ کا حکم ہے اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، تو پلیز مشاورت کے لیے وقت ڈالا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بیچ میں ڈالا، پھر وہ آنیا جانی لگی رہی۔ پہلے انہوں نے ملاقات کے لیے صدر سے وقت مانگا کہ چیف الیکشن کمشنر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے 11 فروری کی تاریخ دے کر کہا کہ جی ہم یہ تاریخ دیتے ہیں، مگر صدر الوی، میں نے کہا وہ صدر ہی ہیں، صدر نے اتفاق نہیں کیا 11 فروری کی ڈیٹ پہ، اور ظاہری بات ہے ان کو ان کی حدود اور اوقات بھی تو بتانی تھی نا، ان کو ان کا استحقاق بھی تو بتانا تھا، اور یہ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ اب یقین جانے بہت ضروری تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، دیکھو تاریخ میں ہی دے رہا ہوں۔ صدر نے باور کرایا، اگر نہیں تو 11 فروری ہو جاتی، نہیں مزہ ہی نہیں آتا نا، کل کو پھر کوئی کھیل لیتے۔ یہ جس طریقے سے یہ پنٹریاں کر رہے تھے، مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، آپ کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ انہیں صدر نے باور کرایا، دیکھو تاریخ تم نہیں میں دے رہے ہیں۔ آواز آئی ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پھر بہرحال باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے 8 فروری کی باقاعدہ تاریخ کا اعلان کر دیا جی، اور ہمیں بھی 8 فروری پہ اتفاق ہو گئے۔ آج سپریم کورٹ میں یہ تاریخ دی جانی ہے جی، اور سپریم کورٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کور کرے۔ 8 فروری کی تاریخ جو صدر مملکت کے لیے الیکشن کمیشن کو حکم تھا، وہ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی، 11 فروری نہیں دی، اپنی تاریخ دی، کہ میں یہی کہہ رہا تھا نا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس تاریخ کو کیسے کور دیتی ہے نا، کیونکہ سپریم کورٹ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، کیونکہ کل جو ہیئرنگ میں نے رپورٹ کیا، میں نے سنی نا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب دونوں نے کہا تھا کہ ابھی تک بادیوں نظر میں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی ہوگی جو 8 نومبر کے بعد دیری ہوگی، 8 نومبر تک نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کور تو دینا ہے، وہ کسی اس پہ تو پڑھنے کنفرنٹیشن کے اندر جانا نہیں چاہ رہی ہیں، تو اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ 8 نومبر کے آئین کی جو خلاف ورزی ہے اس کے ذمہ داروں کے اوپر جاتی ہے، ان کے تعین کے اوپر جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ اگر ذمہ داروں کے اوپر چلی گئی تو پھر ایک کھاتے کھل جانے پہ چیف الیکشن کمشنر بھی گیا، پھر شہباز شریف صاحب بھی گئے، پھر اسحاق ڈار صاحب بھی گئے جو کل امریکی سفیر کو یقین دہانی کرا رہے تھے۔
پھر یہ معاملات بہت زیادہ کھل جانے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نا حلقہ بندیوں کا کور دے گی کہ حلقہ بندیاں ہونی تھی اس وجہ سے یہ دیری ہو گئی، مجھے ایسا لگتا ہے. اور یہ معاملہ تب نپٹا دیا جائے گا. ہاں میں نے کہا کچھ لوگوں کے منہ ٹوٹے ہیں، آپ کو بڑے اچھے سے یاد نہیں ہے جی. خواجہ آصف صاحب وہ کہتے تھے صدر کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے. تو بھائی کس نے دی الیکشن کی تاریخ؟ غرور کا سر ایسے نیچے ہوتا. تو نے کہا تھا اوقات نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو، خواجہ آصف صاحب یا مسلم لیگ نون بھی سمجھ آ گئی، جنہوں نے پھر کیا کیا نہیں کیا تھا اس کے اوپر. ایک ایک دن میں 250 150 200 50 70 قانون سازیاں کی تھیں. تو الیکشن کمیشن کی تاریخ آنے کے بعد نا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، اور تھوڑی سی اپنی پوزیشن بھی کلیئر کی. سب کی بہت زیادہ سب کی تھی سر، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. انہیں کہ ہم پر بلا وجہ تنقید ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے زیادہ تر فیصلے درستی ہوتے ہیں. صدر نے ہمیں اچھے سے ویلکم کیا، آپ دیکھ لیں تصاویر بھی دیکھی گئی ہوں گی آپ نے. ہماری کوشش تھی کہ اتوار کا دن آتا، وہ چھٹی کا دن الیکشن ہوتا، مگر جب 4 لوگ بیٹھے ہوں تو حل نکل ہی آتا. تو یہ انہوں نے بتایا. اور لیول پلینگ فیلڈ پر انہوں نے بولا کہ انتخابی شیڈول کے مطابق ہی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. جس وقت انتخابی شیڈول جاری ہوئی ہے 30 نومبر کے بعد انتخابی شیڈول جاری ہوگا، اس کے بعد ہی انتخاب کر جائے گا. مطلب 30 نومبر کو انتخابی شیڈول کے بعد. اب دیکھیں یہ افسران تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پچھلی حکومت کے ابھی تک انہوں نے نہیں کیے. تقرر و تبادلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ تقرر و تبادلے افسران تبدیل کریں گے تبھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی، تبھی پتہ چلے گا. کیونکہ ابھی تک جو میرے پاس میں نے پوائنٹس لکھے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی نا، جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تھی. 17 اگست کو ایک حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جو پی ڈی ایم کی دور کے افسران ہیں ان کے تبادلے کیے جائیں. 24 اکتوبر کو دوسرا حکم دیا تھا. 26 اکتوبر کو تیسرا الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا کہ پچھلی حکومت کے لگائے افسران کے تبادلے کریں، اور نگران حکومت کو ہدایت کی تھی. 2 نومبر، آج 3 نومبر ہو گئی ہے ابھی تک، اور 8 فروری کی تاریخ بھی الیکشن کی اناؤنس ہوگی. ابھی تک نگران حکومت نے افسران کے تبادلے نہیں کیے. تو سر کیسا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ ابھی تک آئی جی اسلام آباد نہیں گیا، ابھی تک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تبدیل نہیں ہوا. تو یہ حالت ہے. بہرحال ادھر آگے کیا ہوا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر تھا، بڑا اعتراف کیا جی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کوئی شک نہیں عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اچھا بھائی، مقبول ترین لیڈر تو لیول پلینگ فیلڈ میں ان کو الیکشن لڑاؤ نا بھائی، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ کے تو پروڈکشن آرڈر پہ عمران خان کو نہیں لایا جا رہا. آپ بات کرتے ہیں، آپ صرف چھنج ڈال سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ڈال سکتے. انہیں کہ عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آئندہ انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پر ہوگا. یعنی پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ہوگا. عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ انہیں چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے. میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، میں ماضی میں ان کو آئیڈلائز بھی کرتا رہا ہوں. یعنی پلیز ذرا سوشل میڈیا پہ میری بیشنگ ذرا کم کریں. اور معاملات انہوں نے کہا تب خراب ہوئے انہوں نے جب جلد بازی سے کام لیا. تو یہاں تک تھا. دوسرا، عمران خان صاحب کے نے الیکشن کے حوالے سے تاریخ ملنے کے بعد پیغام بھیجا پبلک کے لیے، اپنے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو، عوام کے لیے، اور حامد خان صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت انتخابات میں حصہ لے گی. افواہیں تھی نا کہ پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر دے گی. میں نے کہا نہیں، ہر صورت انتخاب میں حصہ لے گی، کسی قسم کا کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا جائے گا. مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرانے والے ذمہ داروں کا نا، جی ہاں، تعین ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، جنہوں نے 90 دن میں انتخابات نہیں کرائے. اچھا، مطلب 2 اعلان انہوں نے کر دیا. ایک تو ہم الیکشن لڑیں گے، دوسرا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نے 90 دن میں انتخابات کا اعلان جنہوں نے نہیں ہونے دیے ان کا تعین کر کے. مطلب آج قاضی فائز صاحب سے یہ مطالبہ ہے ان کا. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ بات ڈالی جائے گی کہ ان لوگوں کا احتساب بھی کیا جائے، اور آج پی ٹی آئی اپنا سٹانس یہی لے کے چلے گی. دوسرا، آج عدالتوں میں سپریم کورٹ کے علاوہ تو کرنا ہی فیصلہ ہے. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بینچ ٹوٹا تھا سیفر کے حوالے سے، جی ہاں، جس میں ضمانت اور ٹرائل پر فیصلہ تھا اور بینچ ٹوٹ گیا تھا. دیکھیں آج وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ اپڈیٹس تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.